السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ لوگ ابھی کاپیاں پینسل بند کر دیں، بالکل صرف درس پہ دھیان کریں۔ ہمارا تجوید کا ایک حصہ مکمل ہو گیا ہے، جس میں ہم نے سیکھا ہے مخارج کو، یعنی ہم نے یہ سیکھا کہ جو حروف الہجا ہیں، 28 حروف ہیں، وہ 28 حروف کس حرف کا مخرج کیا ہے، یعنی کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کس حرف کے نکلنے کی جگہ کیا ہے۔ وہ 28 حروف مکمل کرنے کے بعد حنان آگے آ جاؤ ادھر۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو آپس میں شباہت رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں آپس میں؟ شباہت سے مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت، تلاوت قرآن کرتے وقت ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ مد نظر رکھیں گے، بہت زیادہ ذہن میں رکھیں گے اور باریکی سے اس کی طرف توجہ رکھیں گے، تاکہ حروف ایک دوسرے کے اندر مکس نہ ہو جائیں یا حروف ایک دوسرے کی شباہت میں نہ آ جائیں۔ مثلا آسان یہ کروں کہ یہ کون ہے بچہ، اس کو خاموش کرائیں، وہ پیچھے یہ اذان خاموش ہو جو۔ یعنی کہ جب ہم ایک حرف پڑھ رہے ہیں، اگر حرف مثال ہے ہم سین پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلے کہ سین ہی پڑھ رہے ہیں، اگر ہم حرف صاد پڑھ رہے ہیں تلاوت میں پتہ چلے کہ ہم صاد پڑھ رہے ہیں۔ یہ باریکیاں ہیں تجوید میں، اس لیے کہ تجوید پڑھنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے پھر، یعنی وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا کورس کریں تجوید کا، حروف کو سیکھیں، مخارج سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ کچھ حروف ہیں جو آپس میں شباہت رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا شبہ دیتے ہیں۔ اگر آدمی اس کو نہ پڑھے صحیح انداز سے تو مخرج کی غلطی کہہ سکتے ہیں، اس کو مخارج کی غلطی ہوتی ہے۔ 4 حروف یہ ہیں جو میں یہاں لکھتا ہوں۔ یہ کوئی بچہ زین کیا ہے جس سے پوچھ رہا، اور یہ کیا ہے؟ ابھی اور کوئی بچہ پڑھ کے سنائے گا؟ ہاں بھائی جواد، ہاں شاباش جی آپ پڑھیں۔ شاباش، اس نے بچی نے تقریباً 90% ٹھیک پڑھا ہے، یعنی یہ سمجھ گئی ہے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا شروع میں کہ کچھ حروف زبان کی نوک دانتوں، زبان کی نوک کے وہ حروف ہیں جب زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے لگتی ہے، وہ یہ 2 ہیں۔ یہ زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے لگتی ہے، جس میں سا، ذا اور ظا، سا، ذا، ظا 3 ہیں۔ یہ ایک ہی فیملی یا ایک ہی بیچ کے دونوں ہیں۔ اور ایک جس کو ہم نے کہا تھا سیٹی والے، زا، یعنی کہ جب اس کو پڑھیں گے تو شدت نکلتی ہے، ایک ز والی آواز نکلتی ہے، زا، ٹھیک ہے۔ اور ایک غاد جو زبان کے دونوں کنارے اوپر داڑھوں سے لگتے ہیں۔ جب یہ چاروں حروف شکل میں الگ ہیں تو ان کی ادائیگی میں بھی فرق آنا ضروری ہے۔ کونین سامنے دیکھیں، ادائیگی میں بھی فرق آنا ضروری ہے۔ کیسے؟ اگر زال ایک زال ہے، ایک زوئیں ہے، ایک زے ہے، ایک زواد ہے، اردو میں جیسے آپ کہتے ہیں یہ زال ہے، زوئیں ہے، زے ہے، زواد ہے۔ اردو میں تو آپ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، فرق پتہ چل جاتی ہے کہ جی یہ زال ہے، یہ زوئیں ہے۔ عربی میں یہ زال ہے، یہ ضا ہے، یہ زا ہے، یہ ضاد ہے، ضاد یا ضاد
جو پڑھتے ہیں ولضالین ولضالین، لیکن نہ یہ ذال ہے، یہ نہ یہ زا ہے، نہ یہ ضا ہے، بلکہ یہ ضاد ہے. اور اس طرح یہ زا ہے، زا ہے سیٹی والا ہے، اور ادائیگی کے وقت دونوں دانت جب بند ہو جاتے رک جاتے، زا زا سیٹی والا اس میں سے شبہ آتا ہے. اس طرح یہ زا ہے، نہ ضاد ہے، نہ ضا ہے، نہ ذا ہے. اچھا اسی طرح ضا پہ آتے ہیں. ضا پڑھنے بھی پتہ چل جاتا ہے، کیا منہ تھوڑا گول ہو جاتا ہے اور پر پڑھتے ہیں موٹا، ذال ہی کو موٹا کرتے ہیں. یہ ذال زبر ہے، ذا ذا، دیکھیں نرمی سے، یہ جو ذال ہے اس کو پڑھتے ہیں ذال زبر ذا. ھذا ما ھذا ھذا یا ذالک ذالک، ذالک الکتاب ذا، نرمی سے ادا ہوتا ہے ذا. یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں ظالمین، ظا ومن اظلم ظا، فرق ہے کیا، ذال زبر ذا اور وا زبر ظا، فرق آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے ذا اور ظا، کیوں ذال نیچی آواز میں، ذا ذال زبر ذا، اور یہ زوئیں والا ظا زبر ظا. کیا ہو گیا فرق کیا ہوتا ہے، منہ کی شیپ تبدیل ہوتی ہے تھوڑی سی، ذا اور ظا. زبان کی نوک دونوں کی ٹائم پہ دونوں کی بار، یعنی کہ جب ذال پڑھنا ہے یا ظا پڑھنا ہے، یہ وہ نقطے کی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. جب ذال پڑھنا ہے نقطے والا یا ضا پڑھنا ہے زوئیں والا، دونوں کا جو مقام ہے ادا کرنے کا جگہ ایک ہی ہے. کیا جگہ ہے؟ دونوں کا مخرج ہے زبان کی نوک. کیا مخرج ہے دونوں کا؟ زبان کی نوک کدھر لگتی ہے جا کے؟ دانتوں کی، اور دانتوں کی نوک سے، جڑ سے کیوں لگتی ہے؟ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی نوک سے لگ رہی ہے. ذا ضا ذا ضا، جڑ کہاں گئی اس میں؟ کونین چھوڑ دو لکھنا میری بیٹی، یہ جتنی جلدی آپ اس کو سیکھ جائیں گے اتنی جلدی سبق ختم ہو جائے گا. جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ یہ تجوید کا سبق بے مقصد ہو جائے گا سارا جو اتنے دن پڑھا ہے. ذال زبر ذا، ذال زبر زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے، زبان کی نوک دانتوں کی، کیا پڑھیں گے؟ جوڑ نکال کے ذال زبر ذا، اور اس میں بھی زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے رکھ دی. پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ وا زبر وا، شاباش ٹھیک ہے. وا منہ تھوڑا سا گلائی میں زوا نہیں ہے یا ضوا نہیں ہے بلکہ ضا ضا ضا. کیا ہے؟ پھر پڑھیں کیا ہے؟ ضا. اور یہ کیا ہے؟ ذا. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذا. فرق ہو گیا. یہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ پہلا ذا، دوسرا زوا نہیں، ضا ضا. زوا کہیں گے تو پھر وہ صفات میں غلطی ہے، اچھا نہیں لگتا، بلکہ ضا. پہلا ہے ذا، دوسرا ہے ضا. ذا ضا ذا ضا، دو ہو گئے. تیسرا، اب دو میں ہم نے فرق کر لیا کہ یہ دونوں اصل میں نکلتے تو ایک جگہ سے ہیں لیکن ادا الگ الگ انداز میں ہوتے ہیں. یعنی پہلا نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز نیچے ہے، موٹی نہیں ہے. دوسرا آواز موٹی ہے، اونچی ہے. یعنی پہلے کے بار پڑھتے ہیں ذا، دوسرے کو پڑھتے ہیں ضا ذا ضا. ٹھیک ہو گیا. بیچ والا تیسرا جو ہے وہ سیٹی والا حرف ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ زا. کیا پڑھتے ہیں؟ یہ جو زے ہے اردو والی، زا زبر کیا ہے؟ یہ ذہن سے ہی پڑھ رہا ہے. کیا ہے؟ زا. کیا ہے؟ یہ آ گیا، تیسرا بھی آ گیا. جھٹکا نہیں دینا. زا کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اونچا بولو. کیا ہے؟ زا. کونین، یہ آپ چھوٹے والی کلاس، اب آپ لوگوں سے بھی یہ سبق ٹیسٹ ہوگا. اچھا جی، اب تین سیکھ لیے، الگ الگ کر کے بتانے. پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ذا. زی کیوں آواز کیوں ہو رہی ہے؟ زی والی آواز کیوں آ رہی ہے پھر؟ یہ پہلا کیا ہے؟ ذا. دوسرا ضا. تیسرا ذا.
ابھی بھی مزہ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آئی میرے خیال آپ لوگوں کو۔ اچھا دیکھیں جی یہ دفعہ 3 دیکھیں، پہلا ہے ذا، دوسرا ظا، تیسرا زا، ذا ظا زا، ذا ظا زا، ٹھیک ہو گیا، ذا 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 نہیں، ذا ظا زا، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا چوتھا، زبان کی نوک کے دونوں کنارے، زبان کی نوک کہہ رہا ہوں، زبان کی دونوں سائڈیں، دونوں کنارے یا ایک سائڈ یا ایک کنارہ، اوپر والی داڑھ سے دونوں داڑھوں سے دونوں لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ والا لگائیں یہ والا لگائیں، لیکن یہ ہے کہ جب شکل ایسے بنتی ہے، کئی لوگ پڑھتے ہیں واہ ایسے کرتے ہیں، برا ہے، یہ برا لگتا ہے، ایسا مشکل نہیں ہے، واہ ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملہ اپنی جگہ ہے کہ زیادہ پڑھتے ہیں دو یعنی ولا ضالین ولا ضالین، ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہیں۔ اصل میں کیا کرنا ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، ہماری جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے کہاں لگنے چاہیے، اوپر داڑھ سے لگنے چاہیے۔ یہ پھر کیا ہو گیا، ضاد، کیا ہو گیا، ضاد۔ اب اس میں اور اس میں فرق کرنا، یہ کیا ہے، ضا، زبان کی نوک دانتوں ضا، کیا ہے، ضا، یہاں گیا دوسرا ضا، ضا وا۔ اب اس میں کیا فرق آ رہا ہے، اس میں زال آتا ہے، اس میں زال نہیں آتا، کیسے، وا والا وا، اور یہ وا یا ضا، زبان کے کنارے۔ اب 4 ہو گئے، یہ پہلا ہے ذا، کیا ہے، دوسرا ضا، تیسرا زا، تیسرا چوتھا غاد، وا یا ضا۔ صرف کرنا کیا ہے، زبان کے کنارے داڑھوں سے لگنے چاہیے۔ 4 حروف یہ سیکھے، 2 حروف اور ہیں، 3 جن کے بارے میں ہم غلطی کرتے ہیں، کون سے، جواد انسان کے بچے بن کے بیٹھو۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ، فا زبر فا، سین زبر سا، صا زبر صا، فرق کیا ہے، سا زبر سا اس کی فیملی کا ہے، زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے، سا زبر سا زبر زبان دانتوں کو جوڑ کیوں رہی ہیں آپ، کونین، سا نہیں ہے، سا، اس میں سیٹی کسی صورت نہیں نکلتی، 3 نقطوں والوں میں سیٹی نہیں نکلتی، بلکہ سا، کیا ہے، ایس والا، جو ایس کی آواز ہے نا، ایس والا وہ ساتھ ہے، سا زبر سا، اور سین زبر سا، اور صا زبر صا، پہلا ہے سا، دوسرا سا، تیسرا صا، سا 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 صا، سا سا صا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حروف ہیں جن کے بارے میں آج ہمیں بات کرنے کی ضرورت تھی۔ اسی طرح الگ الگ ہیں، وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے ایک ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر اور آئین زبر، حمزہ زبر آ، اور آئین زبر یہ 3-4 بچے ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آئین زبر آ، آئین زبر آ، یہاں دروازے، حمزہ زبر آ، آئین زبر آ، فرق ہے، اگر یہ بھی آ اور آ پڑھیں فرق ہے، حمزہ زبر آ، جیسے الحمد یا ان آگے آئین آ جائے گا، ان عامتا، کیا پڑھتے ہیں، ان، شاباش۔ یہ سکھانا اس لیے ضروری تھا تاکہ تجوید میں آگے جب ہم قرآن پڑھتے رہیں تو اس میں غلطیاں نہ کریں ان حروف کے بارے میں۔ ابھی ہمیں اس سبق سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے تجوید کے ساتھ، ان حروف پہ آ کے صرف آپ کو بتانا پڑے گا، پہچان آپ کو ہو چکی ہے کہ میں نے ذا پڑھنا ہے، لا پڑھنا ہے، زا پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے، یا میں نے سا پڑھنا ہے، میں نے سا پڑھنا ہے، یا میں نے صا پڑھنا ہے۔ یہ حروف سیکھنے ضروری تھے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔